بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی بچوں، کل میں نے آپ کے ہم نے ختم کیا تھا گریک سویلائزیشن، اور آج ہم نے کرنی تھی رومنس۔ اور میں نے یہ بھی بولا تھا کہ جب ہم ایک سویلائزیشن ختم کر لیں گے اس کو، گریک کو، تو اس کا ایک گرینڈ ٹیسٹ ہوگا۔ تو انشاءاللہ 2-3 روز تک میں اس کا ٹیسٹ جو ہے آپ سے لوں گی۔ ابھی ہم رومنس کو شروع کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو رومن آرٹ جو ہے یہ بھی جس طرح سے گریک آرٹ جو ہے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سویلائزیشن ہے، رومنس ان سے بھی زیادہ جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہے۔ یہ ان کی جو سٹوری ہے شروع سے سٹارٹ ہے، یہ بہت مزے کا ہے۔ اور یہ کہاں پر ان کا تھا، یہ سویلائزیشن کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یہ اٹلی کے صدر مقام روم ہے، جہاں پر کے بسنے والے جو باشندے تھے رومنس کہلاتے تھے۔ اچھا، روم قوم نے اپنے عروج کے وقت دوسری اقوام سے اپنا لوہا منوایا۔ اس کی نہ صرف ان کی وجوہات جو تھی، ان کی ذہانت تھی، ان کی عقل تھی، ان کا فہم تھا، ان کی مختلف قسم کی ایبیلٹیز تھی مختلف فیلڈز میں، بلکہ انہوں نے اپنی ترقی جو ہے ان کے کچھ جغرافیائی حالات کی وجہ سے بھی ترقی ہوتی کسی قوم کی۔ سب سے پہلے جو مین جو وجہ ہوتی ہے وہ تو کسی قوم کی انٹیلیجنٹ ہونا ان کا، اور ان کا مختلف فیلڈ میں محنتی ہونا، ذہین ہونا۔ لیکن سیکنڈ نمبر پر یہ بھی بڑا ہی امپورٹنٹ میٹر ہے کہ کسی بھی قوم کے جغرافیائی حالات بھی اس کے جو ہے اگینسٹ نہ ہوں، بلکہ اس کی فیور میں ہوں۔ یہ میں نے آپ کو فرسٹ ایئر میں بھی یہ بات پڑھائی تھی کہ جو سویلائزیشن بھی کسی بھی اس کے جو لوکیشن ہے وہ ایسی جگہ سے گزرتی ہے، اگر وہ دریا کے کنارے ہے یا اس کے قریب سے کوئی دریا گزرتا ہے، یا اس کی جو ہے وہ لینڈ جو ہے وہ بہت ہی فرٹائل ہے، یا پھر وہاں پر بہت زیادہ قیمتی جو ہے وہ معدنیات اور چیزیں جو وہاں پر کنسٹرکشن میں یوز ہو سکتی ہیں، یا جو کہ اس دور میں تو آج جسے ہم درآمد برآمد کہتے ہیں، لیکن اب تو آگے چل کے جو ہم سویلائزیشن پڑھ رہے ہیں اس میں تو درآمد برآمد کا لفظ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شروع میں جو عدل بدل والا جو انہوں نے سسٹم شروع کیا تھا کہ اپنی ضرورت سے زائد چیز جو دے کے ایکسچینج کر لیتے تھے، وہ سلسلہ تھا۔ اور وہ اسی وجہ سے یا اسی ریزن کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جبکہ آپ کی جو لینڈ ہے وہ بہت، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں بہت زیادہ فرٹیلٹی ہو، اور وہاں پر ایسی چیزوں کی بہتات ہو جو کہ قیمتی ہوں اور دوسرے ایریاز میں نہ ہوں، اور آپ کے پاس جب آپ کی ضرورت سے وافر مقدار میں ہو تو آپ جو ہے اسے دوسری جگہ پر جو ہے وہ دے کے اپنی ضرورت کی چیز لے سکیں، یا اس کے اگینسٹ کچھ پیسہ لے سکیں، جس سے کہ اپنی کوئی دوسری قسم کی جو ہے وہ ضرورت پوری کر سکیں۔ اچھا، اب جو تھی یہ ہماری جو رومنس کی جو تھا شہر تھا، یہ وسط ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ یہ جو تھے روم شہر جو ہے یہ ملک میں وسط میں تھا، وسط میں یعنی سینٹرل پارٹ تھا اس کنٹری کا۔ اس کے علاوہ دریائے روم کے وسط سے گزرتا تھا، جس کی وجہ سے روم تجارتی مرکز بن گیا تھا۔ اب بھی آپ نے، اگر آپ میں سے کچھ سٹوڈنٹس اس چیز کے جو ہے انٹرسٹ رکھتے ہوں جنرل نالج کا، اور اپنے اراؤنڈ مختلف قسم کے جو ہے جغرافیائی حدود جو ہماری کنٹری کو لگتی ہیں ان کی اسٹڈی کریں، تو آپ کو یہ چیز بڑی کلیئرلی سمجھ آئے گی کہ جو بھی ملک جو ہے اس کے قریب سے کوئی بندرگاہ گزرتی ہے، دریا ہے، اور وہاں کوئی تجارتی وہ بہت جلد وہاں سے تجارتی مرکز بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا جو ہے وہ راستہ جو ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ جو ہے اس کی لنک بن جاتا ہے، اور اسی راستوں سے وہ فن، نئی ایجادات مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق تک پہنچائی جا سکتی ہیں۔ قدیم روم کی تاریخ کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل تو نہیں ہوئی، لیکن ان ملک پر کئی بادشاہوں پہ حکومت کی تھی۔ اس کے علاوہ ملک کے اندر کئی سیاسی مذہبی پارٹیوں نے بھی جنم لیا تھا، لیکن قدیم رومنس نے جو ہے یونانیوں کا قدیم مذہب اپنایا، جو بعد میں روم کی قانون کی بنیاد بھی بنا۔
اور جو تھا انہوں نے کئی جنگیں بھی لڑی. بڑی انٹرسٹنگ ان کی ہسٹری ہے کہ انہوں نے جنگیں لڑیں. یہ لیکن جنگجو قوم تھے، لیکن یہ نیچر وائز جنگجو نہیں تھے. انہوں نے جو بھی جنگیں لڑیں وہ اپنے دفاع کے لیے لڑی تھی، یعنی کہ اپنی دفاع کے لیے لڑی تھی. یعنی کہ اگر کوئی اور ان پہ قبضہ کرنا چاہے تو انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایز اے فاتح قوم جو ہے وہ پروف کیا تھا، یعنی ان سے جنگ لڑی تھی اور جیتے تھے اپنی قوم کے لیے. اچھا، آب و ہوا کے حساب سے کیا ہے؟ روم کی جو آب و ہوا تھی وہ مرطوب ہونے کے ساتھ ساتھ خوشگوار بھی تھی. روم کے پہاڑوں پہ کثرت سے بارشوں سے خوب سبزہ پھلتا پھولتا تھا، جس کی وجہ سے خوب شادابی اور ہریالی نظر آتی تھی. یہ وہی بات میں نے آپ سے کی نا کہ جو بھی سویلائزیشن جو ہوتی ہے، یہ پچھلی سویلائزیشنس میں بھی ہم نے پڑھا ہے، جس میں موسٹ امپورٹنٹ ایجپشنس ہیں، کہ جہاں پر بھی آپ کو کہیں پر دریا گزرتا ہے، کیونکہ دریا جو ہے مختلف ایریا سے ہوتا ہوا زرخیز مٹی لے کر آتا ہے، اور ہر ایریا میں مختلف قسم کی مٹی ہوتی ہے. مطلب مختلف قسم کے ایسے زرخیز ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کسی بھی جگہ کی جو ہے وہ پروڈکشن کے لیے ضروری ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے مین دریا تھا، اور اسی وجہ سے اور ان کی آب و ہوا اور ان کی جو تھی وہ ہوا میں نمی تھی، اور بہت ہی خوشگوار قسم کا موسم تھا. یعنی کہ موسم سخت نہیں تھا. پانی کی فراوانی کی وجہ سے زمین جو تھی بہت زرخیز تھی، جس سے غلہ خوب پیدا ہوتا تھا. انگور کاشت کیا جاتا تھا، جس سے شراب کشید کر کے برآمد کی جاتی تھی، یعنی شراب کو وہ باہر بھیجا کرتے تھے. رومنس لوگوں کے دو پیشے تھے، ایک زراعت، دوسرا تجارت. ویسے تو کامنلی اگر بچوں آپ لوگ بھی دیکھیں تو یہ کس سے ملتا جلتا ان کا پروفیشن اور ان کا جو ہے ٹریڈ لگتی ہے آپ کو؟ یہ کوسچن اگر آپ سے کروں میں تو کس سے لگتی ہے؟ یہ انٹرسٹنگ بات ہے نا کہ یہ آج کل جو ہمارا ملک ہے اس سے ملتا جلتا نہیں لگتا کہ ہمارا بھی ایک جو پاکستان ہے، ہمارا پیارا پاکستان، وہ بھی زرعی ملک ہے. آپ دیکھیں تو دوسری جگہوں پر یہ اپنے بہترین فروٹس اور بہترین ویجیٹیبلس اور بہترین جو میوہ جات ہیں یہ جو ہے وہ بھیجتا ہے. یعنی کہ یہ بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے ان کی یہ پروفیشن ہے. اور تجارت میں یہ پروفیشن ہے. زراعت جو ہے مین جو ان کا پروفیشن ہے، اور تجارت ان کا جو ہے دوسرا جو مین مطلب پاکستان میں کمانے کا ذریعہ یا پاکستان کی خوشحالی کا ذریعہ ہم سمجھ سکتے ہیں. اور آج جو ہے یہ کیونکہ اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ اس کی انٹروڈکشن ہی اتنی مزے کی ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم 2 یا 3 دن کے میں اس کی انٹروڈکشن کو کریں گے، کیونکہ یہ بھی میرا بڑا ہی فیورٹ قسم کی سویلائزیشن ہے. اور کل انشاءاللہ اس سے آگے ہم کریں گے، اس کی انٹروڈکشن کو پڑھیں گے، اور پھر جو ہم آگے چلتے جائیں گے ان کا آرکیٹیکچر اور مختلف قسم کی چیزیں جو پڑھیں گے تو ہمیں بڑا ہی مزے سے اور اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا جب ہم اس کی انٹروڈکشن کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا. اوکے.